رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی طرح سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے، کیا ہے کوئی اس کو سمجھ کر پڑھنے والا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار کلام میں یہی فرما رہا ہے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ علم ہمیں اتنا حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں اور قرآن کریم کو سیکھ سکیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا کر دی ہے، تو اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، اتنا علم ہم کو ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی یہ بیان کی کہ وہ ہیں جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں الف لام میم، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، اور ریب کے معنی شک کے آتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر متقین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، تو یہ سارا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن کریم بھیج دیا، یعنی اللہ نے بندے کی فریاد کو سنا اور اس کے جواب میں قرآن کو بھیج دیا۔ اور یہ قرآن آفتاب ہے، اور جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے سمجھے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، تو وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت جو ہے وہ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے عام ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہیں پر ہدایت خاص کا ذکر ہے تو کہیں پر ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، تو لیکن یہاں پر ہدایت خاصہ کا ذکر ہے جو کہ متقین کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے۔ تو اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ صرف ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، بلکہ قرآن کریم جو ہے وہ سبھی کے لیے ہدایت ہے۔ کے بعد کی 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات اور علامات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، یعنی جو متقین لوگ ہیں تو یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جن کو سیدھا راستہ چاہیے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں، یعنی متقین لوگوں کو پہچانیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات اور اعمال اور اخلاق کو اپنا بنا لیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی ان مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں ان میں ایمان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے جانب سے ملی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور جو اللہ کے سیدھے راستے پر قائم ہوتے ہیں وہی لوگ فلاح اور کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یعنی ان کی دوسری صفت بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب،
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے۔ تو اس آیت میں متقین کی 3 صفت بیان کی گئی ہیں۔ پہلی ہے ایمان بالغیب، یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ دوسری ہے اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ کون ہیں؟ مومن لوگ ہیں۔ اور یہاں پر غیب سے مراد وہی تمام باتیں ہیں۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیر کے معاملات آ جاتے ہیں، غیب کی باتوں میں یعنی جنت اور دوزخ کے حالات آ جاتے ہیں، قیامت اور اس میں پیش آنے والے تمام واقعات آتے ہیں، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی ہیں۔ یعنی غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ نوع انسانی کی پہلی قسم ہے، جو کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمام انسانی کیٹیگری کو ہم 3 درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کہ ایمان لائیں، تو یہی وہ پہلی قسم ہے، یہی وہ پہلا گروہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلی قسم کے لوگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔